اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ ناظرین، خطبہ شعبانیہ کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج یہ دوسرا حصہ، اور پروردگار عالم نے مجھے سعادت نصیب کی کہ میں آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کی فقرے کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں لے کے آؤں اور پیش کروں۔ میں نے اس سے پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ شہر اللہ کی، رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے خطبہ شعبانیہ میں اس ماہ عظیم، اس ماہ صیام اور اس اللہ کے مہینے کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور حدیثوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج اس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں کہ پیغمبر نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے، ہمیں بلایا ہے، ہمیں دعوت دی ہے کہ تم آؤ اس مہینے میں۔ اور مہمان نوازی کرنے والا کون ہے؟ پروردگار ہے۔ ناظرین، جو لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم غور کریں اس خطبہ شعبانیہ میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس خالق مطلق پروردگار عالم نے، جو بے نیاز ہے، جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اگر ہم عبادت کریں اس کو بندگی، اس کی عبودیت میں کچھ اضافہ ہوگا نہیں، ہم جو کریں گے اپنے لیے کریں گے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ دعوت ہماری کرے نہ کرے، ہم جیسے مہمانوں کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے اس مہینے میں دعوت دے رہا ہوں، ہاں میزبان میں ہوں۔ تو اب سوچئے کہ جب آدمی مہمان ہوتا ہے اس کی کیسی خاطرداری ہوتی ہے، اور روایت میں موجود ہے اگر آپ کسی کو مہمان بنا رہے ہیں، اس کو گھر بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اس کی مہمان نوازی کریے، اس کا اہتمام کریں۔ اور باقاعدہ روایت تو یہاں تک ہے کہ قرض لے کر، اگر کسی کو آپ نے مہمان بلایا ہے تو قرض لے کر آپ اس کی مہمان نوازی کریے، اس قرض کا ذمہ دار اور اس کی ضمانت پروردگار لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اتنی مہمان نوازی کی اہمیت ہے، تو اگر مہمان نوازی کرنے والا پروردگار ہے، دعوت دینے والا پروردگار ہے، ہم دیکھیں جب کوئی بڑا آدمی ہمیں دعوت دیتا ہے تو ہم کتنی شوق کے ساتھ، ارے یار اس نے ہمیں بلایا ہے اور اس کے پاس چلنا ہے اور اس سے ملنا ہے، ارے یار ورنہ ہم جیسوں کو کہاں بھی پوچھتا ہے۔ کبھی ہم سوچیں کہ مجھ جیسے گنہگار کو، مجھ جیسے انسان کو جو ہمیشہ اپنی ہوا و ہوس، اپنے نفس کے اوپر چلنے والے انسان کو، اس رب قدیر پروردگار عالم نے ہمیں بلایا ہے، تو سوچئے کہ ہماری منزلت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اب لہٰذا اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہم ان نعمتوں سے، اس کی ضیافت سے استفادہ کتنا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہوتا ہے، میں عام بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، مجھے کسی نے دعوت دی، مجھے کسی نے بلایا اپنے یہاں اور کہا کہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اور جب میں پہنچا تو مختلف انواع کی غذائیں، مختلف طرح کی غذائیں موجود تھیں، نعمتیں فراوان تھیں، طرح طرح کے شربت، طرح طرح کے انوکھے چیزیں موجود تھیں، تو آپ اندازہ کریں۔ لیکن اتفاق ایسا تھا کہ میری صحت صحیح نہیں تھی، میں مریض تھا، بہت سی چیزوں سے میں استفادہ کرنے سے محروم رہ گیا۔ تو اس میں غلطی جو بلایا ہے اس کی نہیں ہے، اس میں تقصیر میری ہے کہ میں نے اپنی صحت کو صحیح نہیں رکھا، لہٰذا میں وہاں فائدہ نہ اٹھا سکا۔ لہٰذا اگر اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہمیں اپنی جانب بلایا ہے، اپنی مہمان نوازی کے لیے اس نے کہا ہے کہ تم آؤ، میں مہمان نواز ہوں، اس نے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول رکھے ہیں، رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکے تو اس میں اللہ کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ تقصیر
ساری غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اپنے کو ایسا نہ بنایا، ہم نے اپنا ظرف ویسا نہیں بنایا کہ ہم اس کی رحمت سے استفادہ کر سکیں۔ لہٰذا اللہ مہمان نواز ہے، اللہ بلا رہا ہے، لہٰذا یہ مہینہ بڑا عظیم ہے، اس لیے کہ جب پروردگار اگر مہمان نواز ہو تو پھر انسان کو آمادہ اسی اعتبار سے ہونا چاہیے۔ بعض علماء ارشاد فرماتے تھے باقاعدہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو ماہ شعبان ہے، یہ جو ماہ رجب ہے، ان کی بھی عظمتیں کم نہیں ہیں، لیکن ان مہینوں میں بھی کچھ اعمال ہیں، جیسے ماہ رجب میں اعمال ام داؤد ہے، مختلف دعائیں ہیں، اعتکاف لوگ رکھتے ہیں۔ ماہ شعبان کی بھی فضیلت اپنی جگہ کے اوپر ہے، سب کچھ ہے، لیکن بعض علماء کہتے تھے کہ 2 مہینے اللہ نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے اس لیے رکھے ہیں کہ تاکہ ہم اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو اسی پریپریشن۔ دیکھیں جب ایگزام کوئی لڑکا دینے جاتا ہے یا کسی کا بھی اگر ایگزام ہوتا ہے تو اس سے پہلے پریپریشن کی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں تاکہ امتحان میں ہمارا نمبر اچھا ہو۔ کہتے ہیں یہ جو ماہ رجب اور ماہ شعبان ہیں یہ بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اللہ نے ان 2 مہینوں کو ماہ سیام رمضان المبارک شہر اللہ سے پہلے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیں، ہم اپنی عبادت سے خلوص کے ساتھ اس مہینے میں گناہوں سے اپنے دامن کو دھو لیں، اپنے آپ کو سجا لیں، اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کر لیں تاکہ پھر اللہ کے اس مہینے میں جب ہم داخل ہوں تو ہم صاف و پاک و پاکیزہ ہوں۔ دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے اپنے دلوں سے ساری کدورت کو پاک کر لو، اس لیے کہ جس دل میں خدا کے علاوہ کوئی ہوتا ہے تو پھر وہاں خدا نہیں بستا۔ اپنے دل کو حرم اللہ بناؤ، اللہ کے لیے جگہ بناؤ، دل کو ہم صاف کریں، استغفار کے ذریعے اس کے راستے بتائے گئے ہیں، استغفار کرے، توبہ کرے انسان تاکہ آمادہ ہو۔ اور دیکھیں، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں یہ مہینہ میرا ہے اور میں مہمان نواز ہوں اور تم مہمان ہو، ہم سب اس کے مہمان ہیں اور وہ ہمیں بلا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، تو مہمان کی بھی ذمہ داری ہے لباس اچھا پہن کے جائے، لباس ذمہ داری ہے کہ اپنے کو اچھا بنا کے جائے تاکہ مہمان نواز جو مہمان نوازی کرنا چاہ رہا ہے وہ خوش ہو جائے دیکھ کر، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں تاکہ ہم اس پروردگار عالم کے مہمان نوازی کے قابل بن سکیں، اس کی نعمتوں سے ہم استفادہ کر سکیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور پھر اسی خطبہ شعبانیہ کے آگے ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا کہ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةٍ، اللہ اکبر، کہ اس نے تمہیں قرار دیا ہے اس مہینے میں، تم اہل کرامت والے نہیں ہو، لیکن اس مہینے میں تمہیں اس نے اہل کرامت والوں میں سے قرار دیا ہے کہ تم صاحب کرامت والے ہو، شرف بخشا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اللہ یہ شرف بخش رہا ہے تو یہ دنیا والے نہیں بخش رہے ہیں، تو ہماری عظمت بڑھ رہی ہے، ہماری فضیلت بڑھ رہی ہے تاکہ تم اہل کرامت والوں میں سے تمہارا شمار ہوگا۔ اور اس نے قرار دے دیا کہ تم اہل کرامت جو اس مہینے میں، اور کیا ہے کہا کہ انفاسکم فی تسبیح، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، یعنی جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو سانس آ جا رہی ہے اس مہینے میں تسبیح ہے۔ اور مہینوں میں یہ فضیلت نہیں ہے، اور مہینوں میں بھی ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن پیغمبر کہتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اس ماہ سیام میں جو تم سانسیں بھی لے رہے ہو یہ بھی تسبیح کے معنی ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، روز قیامت دیکھیں جو اس ماہ مبارک رمضان، اسی لیے کہا جاتا ہے پروردگار سے دعا کرے بار الہ ہمیں اتنی عمر عنایت فرمائے کہ تاکہ ہم اس ماہ کی برکتوں کو در کر سکیں، استفادہ کر سکیں۔ اس میں ہماری سانسیں تسبیح ہے، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اور تمہارے اعمال اس میں قبول ہیں، وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، تمہاری نیندیں، تمہارا سونا اس میں عبادت ہے۔ لے کے آئیے کسی مہینے کے لیے اللہ نے کہا، لیکن کہا ماہ مبارک رمضان میں جب تم سوتے ہو تو عبادت ہے، اللہ جاگتے ہو تو عبادت ہے، اٹھتے ہو تو عبادت ہے، وَدُعَاءَكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں۔ اللہ اس مہینے میں اللہ نے کتنی چیزیں رکھ دی ہیں اگر ہم غور کریں،
دعائیں اگر کی جائیں گی تو مستجاب ہوں گی. جو عمل کیا جائے گا اس خالق کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اگر ہمیں نیند آ جاتی ہے تو وہ نیند بھی عبادت میں شمار ہے. اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو وہ سانس ہماری اس خالق کے نزدیک تسبیح ہے. جزاک. دیکھیں یہ ہے مہمان نوازی کہ جس نے عام عمل جسے ہم اہمیت نہیں دیتے اس نے اس چیز کو بھی اس لیے کہ تم میرے مہینے میں ہو, تم میرے یہاں آ رہے ہو, تم میرے مہمان ہو, لہٰذا ہم تمہیں ہر اعتبار سے شرف بخشیں. لوگوں آئیے, مومنوں, بزرگوں, بچوں, میرے بھائیوں جو ہمارے ہم سن و سال ہیں, آئیے اس خالق کے بارگاہ میں ہم اس کے مہمان بنیں. وہ ہمارا مہمان نواز ہے. اور ہاتھ کو اٹھا کے کہیں پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری مہمان نوازی کے قابل بن سکیں, ہم دعا کر سکیں, ہم ایسا سوئیں کہ ہمارا سونا عبادت ہو جائے, ہماری سانسیں تسبیح ہو جائیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا, ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا تاکہ وہ پروردگار ہمیں قبول کرے کہ یہ میرا مہمان ہے اور یہ کہے کہ یہ میرا حقیقی مہمان ہے. آئیے دعا کریں پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت کر کہ ہم ماہ صیام, ماہ مبارک رمضان کی ان تمام نعمتوں سے استفادہ کر سکیں, اور تمام لوگوں کے لیے بھی جو اس مہینے میں آ رہے ہیں یا اگر وہ مریض ہیں تو بارے رحمہ انہیں شفا کامل و عاجل عنایت